الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ قبلہ اول پہ عجب وقت پڑا ہے، تکبیر کے نغمے نہ مؤذن کی صدا ہے۔ فلسطین کے اندر بیت المقدس جو یہودیوں غاصبوں کے قبضے میں ہے، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ غزہ شہر کے لوگ بالکل جیسے پہلے والی زندگی گزار رہے تھے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ان تک خوراک پہنچ رہی ہے، نہ ان تک ادویات پہنچ رہی ہیں، یعنی جو بھی ایک سہولت انسان کے لیے ہوتی ہے، سب سے بڑی سہولت اس کے لیے انسان کی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ خوراک ہوتی ہے، اور ضرورت کی چیز اس کا گھر ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، اور دنیا جو نام نہاد امن کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، جو دنیا کے اندر امن کی خاطر جی امن ہونا چاہیے، آپ دنیا کو ہلاک کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور غزہ کی فلسطین والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کسی سے بھی روکا نہیں جا رہا، قابو میں نہیں آ رہا، جسے چاہتا ہے اسے مار دیتا ہے، کسی صحافی کو نہیں چھوڑتا، کوئی اگر کسی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے اس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، لیکن یہ گریٹر اسرائیل جو ہے، اس کا جو منصوبہ ہے، یہ دنیا کے اندر صرف اپنی طاقت کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے کہ جی میں ہی میں ہوں، اور اس کی میں مر جائے گی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سوچنا چاہیے، یہ جو امن کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں امن کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ مسلمان بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کسی کا کچھ نہیں لگتے، ان کا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ کہاں گئی یونائٹڈ نیشنز، وہ سلامتی کیا نام ہے اپنا، UN سیکورٹی کونسل، اقوام متحدہ، جس نے پوری دنیا کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے؟ اب امن کی بات کہاں گئی؟ کوئی جانور بھی کود جائے تو بڑا بابیلا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ بچوں کے حقوق کے لیے بات ہوتی ہے، یوکرین روس کا تنازع حل ہو گیا، لیکن یہ فلسطین پہ کیوں بات نہیں ہو رہی؟ صرف اسی لیے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت ہر دور میں ستایا گیا، مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی اپنا ڈنکا بجا رہا ہے کہ جی بس میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے، بندوں کا حکم نہیں چلتا۔ بندوں کا حکم تو محدود ہے، لیکن اللہ کا حکم محدود نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہر اس شخص پہ چلے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اللہ سوال کرے گا، بنیامین نیتن یاہو جو ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ فلسطین والوں کی نسل کشی کس بنا پہ کی گئی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے؟ وَالْعَاقِبَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، مسلمانوں کے لیے ہی بہترین انجام ہے، مسلمانوں کے لیے ہی سب کچھ ہے۔ یہ کافر جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے جتنے اعمال ہیں، جو یہ کریں گے دنیا کے اندر نیک اعمال، ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ہباء منصورا، ریت کے ذرات میں اڑا دیا جاتا ہے ان کے اعمال کو۔ عالمی عدالت انصاف نے کتنی پابندیاں لگائیں، کتنی قراردادیں منظور کی، مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اتنے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم یہودی غاصب سے قبلہ اول چھڑا نہیں سکے۔ مسلمانوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کر سکے۔ اسرائیل کا وزیر، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس نے باقاعدہ وہاں پہ پرچم لہرا دیا اپنا۔ تو یہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں شاید کسی دور میں ہمارے قائد علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک تقریر میں نے ان سے سنا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ کیسے مسلمان ہیں؟
یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو شاید جن کی حکومتیں بالکل بے بس ہیں، جن کے پاس کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ کیا چیز ہے مسلمانوں کے پاس؟ یہودیوں کی ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام سے مزے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہم دیکھ رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ کون جواب دے گا؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو یہ جو امن کی کوشش کر رہے ہیں، میری اپیل ہی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ غزہ شہر پہ ترس کھا جائیں۔ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں نا، آندھیاں آ رہی ہیں، یہ اسی بنا پہ آ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، دعا بھی نہیں ہم کرتے، ہم تو دعا بھی نہیں کرتے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ شہر، فلسطین کا مکمل جو کنٹرول ہے وہ مسلمانوں کے حق میں اللہ پاک کر دے، مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک یہ جو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، جس کی کیبنٹ ہر وقت کوئی نہ کوئی خلاف آئین، کوئی نہ کوئی خلاف قانون، کوئی نہ کوئی چیز پاس کر کے، ریزولوشن لے کے آ کے یہ ہر قسم کی بات کر دیتے ہیں، جی ہاں بس یہ ہے وہ ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر کے یہ دنیا کو دکھا دیتے ہیں، اور دنیا خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے ہم نے کہ اللہ پاک ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمان اور غزہ شہر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔